اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب کے دوستو، آج کا میرا پیغام، اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں آپ نے اپنا کمنٹ دینے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا۔ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے ابو عبد الرحمن۔ بزرگ روزانہ کام کے لیے نکلتے تھے۔ بزرگی کی حالت ہے، جسم کمزور ہو چکا ہے۔ جو وہ بازار جاتے ہیں مزدوروں کی منڈی میں، تو لوگ بزرگ سمجھ کر انہیں کام پہ کوئی نہیں لے جاتا، اور جب وہ گھر واپس آتے ہیں تو گھر میں یہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اپنے بچوں کو دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو جاتے تھے۔ مسلسل 3 دن گزر چکے ہیں۔ بزرگ جاتے ہیں روزی کمانے کے لیے تو آگے روزی نہیں ملتا۔ گھر میں بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ تو قربان جاؤں، جب وہ چوتھے دن مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو ان کی جو بیوی ہے انہیں دروازے پہ جا کر رخصت کرتی ہے اور دعا دیتی ہے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی بیویاں عطا کرے، اور ہونا بھی اس طرح سے چاہیے۔ تعلق میاں اور بیوی کا آپس میں رشتہ، یہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے۔ دوستو، وہ کہتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ 3 دن گزر چکے ہیں، گھر میں کچھ بھی باقی نہیں بچا جسے میں پکا کر بچوں کو پیش کروں۔ تو وہ جو بزرگ ہیں، جب وہ بازار جاتے ہیں تو آج بھی دن گزرتا جا رہا ہے، کوئی لینے کے لیے نہیں آیا، کوئی مزدوری اسے مل نہیں رہی، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب وہ گھر سے آئے تھے تو ایک تھیلا بھی ساتھ میں لائے تھے کہ اس میں سودے آٹا لے کر شام کو گھر جاؤں گا تو بچوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ جب وہ بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے، کہیں سے اسے آثار نظر نہیں آتے روزی کے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ چلو یار، آج کوئی نہیں ملا، آج جا کر میں اپنے دکھ اس ذات کو، رب ذوالجلال کو سناتا ہوں۔ تو وہ ایک مسجد کے اندر چلے گئے۔ جب وہ مسجد کے اندر چلے گئے، وضو بنایا، تو اب اس نے نماز شروع کر دی، نفلی عبادات شروع کر دی، رو رو کر اپنے دل کی جو باتیں ہیں وہ اپنے رب کو بتانے لگا۔ یا الہ العالمین، میں کیا کروں؟ بچوں کے لیے روزی ڈھونڈنے کو صبح سے نکلتا ہوں، شام تک کوئی روزی نہیں ملتا۔ آج 3 سے 4 دن ہو گئے ہیں، گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ جب میں آج واپس اپنے ان خالی ہاتھوں سے گھر جاؤں گا تو میری بیوی اور میرے بچوں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جب وہ اس طرح سے پریشان ہو کے اللہ رب العالمین کی ذات کے سامنے گڑ گڑا کر مالک کو پکار رہا ہے، تو اسی دوران کوئی ان کے دروازے پہ، گھر کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے۔ دستک جیسے ہی آتی ہے تو اندر سے آواز دیتی ہے اس کی بیوی، کون ہے پکارنے والا؟ اس نے کہا مجھے ابو عبد الرحمن نے بھیجا ہے، اور اس کے مالک، ابو عبد الرحمن کے مالک نے بھیجا ہے، جس کی اس نے آج مزدوری کی ہے، تو کچھ سامان ہے جو انہوں نے بھجوایا ہے، وہ آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس خاتون نے، اس کی بیوی نے وہ سامان اٹھا لیا، اور جب وہ شخص واپس جانے لگا تو یہ بھی کہہ کر گیا، ابو عبد الرحمن کو کہنا آپ کا مالک کہہ رہا ہے آپ اسی طرح میرا کام کرتے رہنا، میں آپ کے گھر میں روزی بھجواتا رہوں گا۔ قربان جاؤں، وہ کام کس کا کر رہا ہے؟ ابو عبد الرحمن، وہ بزرگ، وہ تو اللہ کے گھر میں اللہ کا کام کر رہا ہے نا، اسے تو کہیں سے کوئی کام ملا نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ کو پکارتا ہوں، اسے اپنا غم بتاتا ہوں۔ تو اس اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ رب العالمین کا فرشتہ آیا اور اس کے گھر وہ سامان بھیج کے گیا، پہنچا کے گیا۔ ادھر ابو عبد الرحمن، شام کا ٹائم ہے، جب واپسی کا ارادہ کیا کہ گھر کی طرف جاؤں،
تو جو تھیلا وہ گھر سے لے کے آئے تھے دیکھا وہ تو خالی ہے۔ دور سے بچے انتظار کر رہے ہوں گے، بچوں کی نگاہ جب تھیلے پہ جائے گی تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اس طرح سے کرتا ہوں کہ اس میں مٹی یا ریت بھر دیتا ہوں، دور سے جب بچے دیکھیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ آج ابو آٹا لے کر آ رہے ہیں جس سے ہم کھانا پکائیں گے۔ اس بیچ والے واقعے کا ابو عبد الرحمن کو علم نہیں ہے کہ میرے گھر میں سامان بھی پہنچ چکا ہے۔ ابو عبد الرحمن نے مٹی سے وہ تھیلا بھرا، اپنے مونڈھے پہ رکھا، چل پڑے۔ جب گھر جاتے ہیں تو آرام سے اس تھیلے کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ جیسے ہی تھیلے کو سائیڈ پہ رکھا تو وہ پوچھتی ہے اس میں کیا ہے، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں ابو عبد الرحمن کے۔ اس کی بیوی جیسے ہی اس تھیلے کو کھولتی ہے اور اس تھیلے کو کھولنے سے پہلے اس اپنے خاوند کے سامنے طرح طرح کے پھل میوہ جات کھانے رکھتی ہے، ابو عبد الرحمن بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے، گھر میں تو تھا کچھ نہیں، یہ طرح طرح کے کھانے کہاں سے آ گئے؟ اور بیوی اسی دوران اس تھیلے کو جب کھولتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ وہ آٹے سے بھرا ہوا ہے۔ قربان جاؤں، جس نے بھی میرے اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، میرے مالک نے کبھی اسے الگ کسی سے نہیں کیا، اور اسے سہارا کس نے دیا؟ میرے مالک نے دیا۔ تو ابو عبد الرحمن جب کھانے دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں صبح جب میں جا رہا تھا تو آپ نے مجھے یہ کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، تو یہ میں تو ابھی آ رہا ہوں اور میں نے کمایا بھی کچھ نہیں، تھیلے میں میں نے مٹی بھری تھی، آٹا نکل آیا ہے، تو یہ طرح طرح کے کھانے کہاں سے آ گئے ہیں؟ بیوی ہنسنے لگی، کہتی ہے خود آپ کو پتہ ہے آپ نے بھجوائے ہیں، پھر کہتے ہو کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ شخص پوچھتا ہے ابو عبد الرحمن میں نے تو نہیں بھجوائے۔ اس نے کہا جس مالک کے آج تو نے کام کیا ہے وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم مالک مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کا کام کر رہے تھے اور اس مالک نے آپ کے گھر سارا سامان بھیج دیا ہے۔ ابو عبد الرحمن رونے لگے اور اللہ رب العالمین کی ذات کا شکر ادا کرنے لگے۔ مالک میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، مجھے کسی نے کہیں سے بھی کوئی کام نہیں دیا، جب میں آپ کے در پہ آیا، آپ کے دروازے پہ جب میں نے آ کے دستک دی تو مالک آپ نے مجھے سب کچھ دے دیا۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مالک پر بھروسہ کرے۔ اللہ رب العالمین کبھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔